حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر تم دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو یا مسافر بن کر کے رہو، سفر کرنے والا جب سفر کرتا ہے ایک یہاں سے بمبئی کی طرف جاتا ہے، پٹنہ کے اندر پٹنہ جنکشن میں وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے، وہ نیچے اترتا پانی لیتا ہے، ناشتہ کرتا، پھر ٹرین کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد بنارس، رات میں کیا ہو گیا بھائی، مر گیا؟ وہاں لگانے کے لیے چلا گیا جی، مستری کہاں؟ مستری ہے وہیں پہ، وہی کیا ہو گیا ہو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ جلدی کرو۔ ابھی سب سے زیادہ فکر موبائل ہی کی ہے، جیب میں پیسہ ہو یا نو، موبائل میں چارج ہونا بہت ضروری ہے، ریچارج اور چارج، بس بس نوجوانوں کی دھڑکن اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اگر موبائل کسی کا سوئچ آف ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے، ابھی کچھ دن پہلے واٹس ایپ بند ہو گیا تھا تو پریشان لوگ، یہ حالت ہے۔ موبائل آج کل ہم کو لگتا ہے کہ بیوی سے زیادہ موبائل سے محبت ہے، یہ حال ہو گیا ہے، اتنی فکر موبائل کی ہو رہی ہے جتنی فکر بیوی کی بھی نہیں آج کے۔ اب بتائیے اس میں اس کو گھسڑنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں تم جب تک رہو اجنبی بن کر کے رہو یا مسافر بن کر کے رہو۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کو بولیے اے غلط کام مت کرو، اگر غلط کام کرو گے اسی حال میں مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک نوجوان نے سوال کر بیٹھا کہ مولوی صاحب اچھا یہ بتائیے، یہ جو فلمی دنیا کی ہیروئن ہے یہ کہاں جائے گی؟ ہم نے کہا جس حال میں یہ، اگر اس حال میں یہ مر گئی تو ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائے گی۔ تو آج کل کا مسلمان نوجوان کتنا جاہل ہے، سوچ سکتے ہیں جواب میں کہتا مولوی صاحب پھر جنت میں جا کے کیا فائدہ، ساری ہیروئن جہنم میں رہے گی تو ہم بھی جہنم ہی میں رہیں گے۔ یہ حال دیکھیے، آپ تصور کیجئے کہ یہاں دنیا میں تو نہیں مل پائے، چلو جہنمی میں ملاقات کر لیں گے۔ حالات آپ دیکھیے، او عابر السبیل اجنبی بن کر کے، او عابر السبیل یا مسافر بن کر کے رہو، مسافر بن کر کے بنارس میں آپ اترے، آپ نے وہاں بھی پانی پیا، ناشتہ کیا، پھر سفر کے اوپر نکل گئے، بمبئی پہنچنا ہے، آپ نے تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا، تھوڑا سا آرام کیا، آپ نکل گئے۔ یہی زندگی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ کو لگ رہا ہے 10 سال 20 سال 40 سال 70 سال، آپ کو یہ بڑا لمبا اور بڑا وقفہ زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن میرے بھائیو جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ تم دنیا کے اندر کتنے سال تک رہے، دنیا کے اندر کتنے سال دنیا کے اندر زندہ رہے؟ وہ انسان جواب دے گا میں دنیا کے اندر 1 دن یا آدھا دن دنیا کے اندر میں رہا۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو، قیامت کے مقابلے، قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی 1 دن یا آدھا دن ہے، قیامت کا وہ 1 دن 50,000 سال کے برابر کا وہ 1 دن ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا کے اندر مسافر بن کر کے زندگی کاٹو، مسافر بن کر کے زندگی گزارو، مسافر بن کر کے رہا کرو، زندگی آپ یہاں پہ کاٹو۔ آج دیکھیں بلڈنگوں پہ بلڈنگیں تیار ہو رہی ہیں، آج زمین کے اوپر بلڈنگ بنا رہے ہو، زمین کے نیچے بھی بلڈنگ بنانے کے لیے سوچو، زمین کے نیچے بلڈنگ بنانے کے لیے سوچو کہ دنیا کے اوپر جو تم بلڈنگیں تیار کر رہے ہو، دلی میں مکان ہے، بمبئی میں ہے، کلکتہ میں ہے، ہر شہر میں اپنے اپنے مکان بنا رہے ہو، تم نے کیا قبر کے نیچے بھی تم نے بلڈنگ بنانے کی تیاری کی ہے؟ ذرا تصور کرو، نبی یہ سمجھا رہے اپنے صحابی کو، اپنے پیارے صحابی کو یہ سمجھا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب محمد الرسول اللہ سے یہ جملہ سنا، جب آپ حضرت محمد
محمد رسول اللہ سے یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب کسی سے ملا کرتے تھے، جب کسی صحابی سے ملاقات کیا کرتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ اے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں اور میری بہنوں سنو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح سے میں نماز چالو کر دوں گا، صبح سے میں عبادت کرنا شروع کر دوں گا، صبح سے میں تلاوت کرنا شروع کر دوں گا۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا صبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، پتہ نہیں تم شام ہوتے ہوتے زندہ رہو یا نہ رہو، پتہ نہیں صبح ہوتے ہوتے تم دنیا میں باقی رہو یا نہ رہو۔ اس وجہ سے تم آخرت کی تیاری جلدی سے تیاری کر دو، چالو کر دو، پتہ نہیں تم صبح کا سورج دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو۔ کون جانتا ہے صبح تک کون زندہ رہے گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، لیکن آج ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے، دنیا کی زیادہ فکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہر اعتبار سے یہ دنیا بیکار ہے، ہر اعتبار سے۔ آپ دنیا میں، آپ ابھی جوان ہیں، آپ سمجھ رہے جوان ہیں، 10 سال کے بعد بڑھاپا چالو ہو جائے گا، کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ 25-30 سال کا جوان 40 سال کو پہنچے گا تو وہ جوانی باقی نہیں رہے گی، وہ طاقت اس کے پاس نہیں رہے گی۔ اور جس لڑکی سے اس نے شادی کیا ہے، جس کی وہ بیوی ہے، خوبصورت ہے، ابھی وہ 25 سال کی ہے، 35 سال 40 سال کے بعد وہ لڑکی بھی بڑھاپے کے اوپر پہنچ جائے گی اور اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جنت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے، وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے، وہاں پہ جوانی ہی جوانی۔ اسی وجہ سے فرمایا آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اور آپ نے کہیں یہ فرمایا، آپ نے کبھی یہ فرمایا کہ وہ آدمی عقل مند نہیں ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو، آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گیا ہوں، عمل نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا بیوقوف ہے، سب سے بڑا عقل مند وہی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو، مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو، سب سے بڑا چتر اور چالاک وہی ہے، سب سے بڑا چتر و چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ اب آخرت کی فکر کیسے کریں؟ صرف سوچنے سے ہو جائے گا؟ سوچنے سے ہو جائے گا؟ آخرت کی فکر اگر کرنی ہے تو آخرت کی فکر ایسے کریں، اگر آپ کو آخرت کی فکر کرنی ہے تو آپ یہ سوچیں سب سے پہلے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ آج نہیں تو کل تو مر جانا ہے۔ سوچتے رہیں ہر وقت، ہر منٹ آپ کو آخرت سے دور نہیں رہنا ہے۔ کما رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے، مؤذن کی اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائی، تیرے کانوں سے آواز ٹکرائی، اور آواز وہ ٹکرانے کے بعد آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، آپ اذان سن کر کے اپنی دکان پہ نہ بیٹھیں بلکہ مسجد کی طرف نکل جائیں، آپ مسجد کی طرف نکل جائیں، کیونکہ آپ کی فکر آخرت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دکان کی فکر اتنی کرو کیونکہ رزق کا مالک رزاق ہے، وہ روزی روٹی دے کر کے رہے گا۔ دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات لگ بھگ ہیں، ان تمام مخلوقات کو جو اللہ کھلا سکتا پلا سکتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، ایک ایک مچھلی اتنی بڑی بڑی سمندروں کے اندر موجود ہے کہ ایک دن کے اندر
اندر 1000 ٹن سے بھی زیادہ گوشت کھایا کرتی ہے. جب ایک ایک مچھلی کو جب اللہ 1000 ٹن گوشت فراہم کر سکتا دے سکتا ہے تو اے مسلمانوں کیا تمہیں 2 وقت کا روٹی اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روزی روٹی بھی تمہیں ضرور دے گا، لیکن اللہ کی ذات کے پر تمہیں یقین کرنا پڑے گا، اللہ کی ذات کے پر تمہیں بھروسہ کرنا پڑے گا. وہ اللہ تمہیں کھلائے گا، وہ اللہ تمہیں پلائے گا، لیکن آخرت کی فکر تمہیں کرنی ہوگی. اس دنیا میں آپ رہیے ضرور، لیکن آپ کا دھیان آپ کو اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرنا ہوگا، قبر والوں میں شامل کرنا ہوگا. آج زندہ ہے، پتہ نہیں کل زندہ رہے یا نہ رہے. اس دنیا میں آپ ضرور رہیے، لیکن دنیا کے اندر مت رہیے، دنیا میں گھس مت جائیے. آپ دنیا کے اندر اتنے گہرے میں مت چلی جائیے کہ آپ آخرت ہی کو بھول جائیں. آخرت کی فکر ہونی چاہیے. آپ نے سکندر بادشاہ کا نام سنا ہوگا. سکندر بادشاہ، اس کی بادشاہت بہت دور تک، لیکن وہ بادشاہ ایسا تھا 6 مہینے تک وہ حکومت کرتا تھا، اپنی گدی میں بیٹھتا تھا، اپنے رعایا کا دکھ سکھ وہ دیکھتا تھا، وہ ہر جگہ پہ خیال کیا کرتا تھا، گھومتا تھا. لیکن 6 مہینے کے بعد وہ اپنی جگہ کسی کو بٹھا دیا کرتا تھا کہ اے میری بھائی تم یہاں پہ بیٹھو، میں کرسی میں بیٹھ جاؤ، میں ذرا جاتا ہوں کہیں پہ. اور وہ ایسی جگہ پہنچتا تھا جنگل میں جہاں پہ قبرستان ہوا کرتی تھی، اور جہاں پہ قبر کے اندر مردہ دفن ہوا کرتا تھا اور اس کی ہڈیاں موجود ہوا کرتی تھی. وہ 6 مہینے تک اسی قبرستان کے اگل بغل میں رہا کرتا تھا اور ان قبروں سے ہڈیوں کو روزانہ نکال لیا کرتا تھا. اور ہڈیوں کو نکال لینے کے بعد ہڈیوں سے مخاطب ہوتا تھا اور ہڈیوں سے کہتا تھا اے ہڈیوں کل تم میرے طرح تھے، اے ہڈیوں کل میں تمہارے طرح ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسے تھے، تم بھی جوان تھی ہڈے کے، تم بھی دنیا میں کھایا کرتے تھے، گھومتے تھے، موج مستی کیا کرتے تھے. اے ہڈیوں کل میں تمہارے طرح اسی قبر کے اندر دفن ہو جاؤں گا، میں بھی مٹی میں مل جاؤں گا، میری بھی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میں بھی اسی طرح دفن کر دیا جاؤں گا، مجھے بھی دنیا میں کوئی نام لینے والا باقی نہ ہوگا. یہ سکندر بادشاہ جیسا بادشاہ باقاعدہ قبر میں کھڑا ہونے کے بعد، قبر والے کو دیکھنے کے بعد رونا چالو کرتا تھا اور دیر تک رویا کرتا تھا اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا تھا. یا ربی اے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. میرے بھائیوں پہلے کے بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ وہ قبروں کے پاس جا کر کے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا تھا، دنیا کے رنگینوں سے بچنے کی کوشش کیا کرتا تھا. آج تھوڑا سا پیسہ لوگوں کے پاس ہو گیا تو دنیا ہی کو تو آخرت ہی کو بھول گیا اور دنیا کی موج مستی میں پڑ گیا. شراب کے دکانوں میں جا کر کے شراب پیتا ہے اور زناکاروں کے اڈیوں میں پہنچ کر کے وہاں پہ غلط لڑکیوں کے ساتھ سمبند بناتا ہے، پیسے لوٹاتا ہے. اور زنا کرنے والوں، اے شراب پینے والوں، اے جوا کے اڈوں میں بیٹھ کر کے حرام کمائی کمانے والوں، ذرا سوچو ہم سے بھی کروڑ پتی لوگ، ہم سے بھی زیادہ پیسے والے لوگ، حکومت کرنے والے آخرت کی فکر اتنی زیادہ کیا کرتے تھے. کیا آپ نے عمر بن عبدالعزیز کا نام نہیں سنا؟ کیا آپ نے عمر بن عبدالعزیز کا وہ نام نہیں سنا؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ان کی بیوی کے پاس زیورات موجود ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز جب امیر المومنین بنتے ہیں، جب مسلمانوں کی امیر بنتے ہیں، تو امیر المومنین بننے کے بعد اس نے اپنے بیوی سے کہا اے میری بیوی ہم نے دنیا میں بہت آرام کی زندگی کاٹ لی، اے میری بیوی اپنا خزانہ دے دو، اپنی زیورات دے دو، اپنی دولت دے دو، اپنا پائل دے دو، اپنے سونے کی چوڑیاں دے دو. بیوی کہتی کیوں؟ شوہر کہتا ہے اے میری بیوی اس کو مالے، اے میری بیوی اس کو یتیموں کے مال میں ہم رکھ دیتے ہیں، اس کو بانٹ دیتے ہیں، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، شاید کہ اللہ کو یہ عطا پسند نہ جائے اور اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ، دنیا میں اگر ہم یہ کام کر لیں تو آخرت میں ہمیں بہترین زندگی عطا کر دے. تصور کیجئے عمر بن عبدالعزیز
جیسے امیر المومنین یہ سوچ رہے ہیں۔ تصور کیجیے آج پیسے والے لوگ زیادہ کنجوس ہوتے ہیں۔ ایک میڈیم طبقہ کا آدمی پیسہ دے دے گا، دولت مند آدمی بہت سا ایسے ہیں کہ پیسہ اس کے جیب سے اللہ کے راہ میں نکلتا ہی نہیں۔ یتیموں کی کفالت کرنے کا حکم دیا آپ۔ مدرسے میں پڑھنے والے زیادہ تر غریب بچے ہوا کرتے ہیں۔ امیروں کے بچے کہاں مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ امیروں کے بچے اور بچیاں مدرسوں میں پڑھیں گے؟ نہیں۔ آج اگر مدرسے اور مساجد زندہ ہیں تو غریبوں کے گھرانوں سے یہ مساجد اور یہ مدارس زندہ ہیں، یاد رکھیے۔ امیروں کے بچے تو کالجوں میں، اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، دینی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں۔ یہ غریبوں کے بچے اور بچیاں مدرسوں میں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اے لوگو تم یتیموں کی کفالت کرو کیونکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اے لوگوں میری انگلیوں کے اوپر تم دیکھ رہے ہو کہ میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اگر یتیموں غریبوں کی کفالت کرو گے تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ میرے بھائیوں یہ خبر سنتے ہی بہت سے امیروں نے اپنے پیسے کو یتیموں کے لیے دے دیا، یتیموں کی کفالت کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، کبھی کبھی مدرسوں میں جایا کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کے لیے مدرسوں میں پیسہ دیا کرو۔ اے لوگوں ان یتیم بچوں کی وجہ سے یہ مدارس زندہ ہے۔ یہی بچے آگے بڑھ کر کے عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں۔ یہی مسجدوں کو زندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یتیموں کے کفالت کرنے والے کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ آج ہمارے یہاں جوانی کے بعد بڑھاپے، ارے عمر اس وقت کر لیں گے، عمل کر لیں گے، بڑھاپے میں عمل کر لیں گے، اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہی ختم، نماز پڑھنے کے قابل نہیں، پیروں میں درد، گھٹنے میں درد، کمر میں درد، گھر میں بیٹھا ہے، اپنے بستر میں لیٹا ہے، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد کی میناروں سے اذان کی آواز تو آ رہی ہے، سن تو رہا ہے، لیکن اس کا پیر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج وہ بڑھاپے میں، آج اس کا پیر کام نہیں کر رہا ہے، آج وہ کھڑا ہونے کے اس کو توفیق نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، وہ صحیح سے رکوع نہیں کر پا رہا ہے، وہ صحیح سے سجدہ نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اے جوانوں بڑھاپے کے انتظار مت کرو کہ بڑھاپے میں عمل کروں گا۔ جوانوں نے عمل کر کے دکھایا، ذرا دیکھو عمیر بن حمام الانصاری کو دیکھو، حضرت عمیر الحمام بن حمام الانصاری کو دیکھو، ایک صحابی عمیر کر کے وہ جنگ احد کے موقع پہ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ یہ 18 20 سال 22 سال کا یہ نوجوان لڑکا ہے، 20 سال کا یہ لڑکا کھجور کھا رہا ہے، کھجور کا گچھا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمیر ہیں، کھجور کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور نبی سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں، اے نبی یہ بتائیے اگر میدان جنگ کے اندر میں لڑتا گیا، اگر میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا تو اے اللہ کے نبی میرا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تو لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا تو جنت کے اندر تو داخل کیا جائے گا۔ ہاں اللہ کے نبی اس جنت میں جہاں پہ کبھی موت نہیں آئے گی، ہاں کیا اللہ کے نبی اس جنت میں جہاں کبھی کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہاں اللہ کے ہاں عمیر وہاں پہ کبھی کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔
ہوگا؟ کیا اس جنت میں داخل ہوں گا جہاں پہ اللہ کے نبی کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوگی؟ ہاں اے عمیر وہاں پہ کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوگی۔ اے اللہ کے نبی کیا وہاں پہ جو آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا جنت میں جانے کے بعد کیا کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ آپ سے پھر پوچھا گیا اے نبی یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے بعد آدمی اسی جنت کی تو بات کر رہے ہیں جس جنت میں جانے کے بعد کوئی نعمت ختم نہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کوئی نعمت ختم نہ ہوگی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کی طرف دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا۔ اے دیوی نگر کے نوجوانوں ذرا منظر کے اوپر غور کرو، نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا اور نبی کو وہ نبی مانتے تھے، نبی کی باتوں کے اوپر یقین بھی کیا کرتے تھے کہ یہ نبی جو بولتے ہیں اللہ بلواتا وہی بولا کرتے ہیں۔ اگر میں میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا تو جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ وہ کھجور کا گچھا کھجور تو کھا رہا تھا لیکن کھجور کو اس نے زمین پہ دے مارا، کہیں جنت میں جانے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں جنت پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ کھجور کو زمین میں دی مارا اور میدان جنگ میں کود گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، جب شہید کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر نظر آپ نے کی اور فرمایا اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یہ تیرے لیے اور جنت کے لیے اس نے لڑائی کی ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، پہلے کے نوجوان آخرت کی جنت کی فکر اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ کھانا کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور میدان جنگ میں کود جایا کرتے تھے۔ اور جلسوں کے حال کو ذرا دیکھیے، یہ جلسوں میں چوراہوں میں چھوڑ کر کے، یہ دکانوں کو چھوڑ کر کے، چائے کی دکانوں کو چھوڑ کر کے یہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، یہ 2-4 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جنت میں جانے کے لیے کیسے جنت میں جا کیسے سکتے ہو جب جنت میں جانے کے لیے تم چند گھنٹے بھی نہیں دے سکتے ہو؟